الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی اس جمعۃ المبارک پر جو خطبہ اور جن کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے، دنیا ان کو سید السادات، نواسۂ اشرف البریات، صاحب کشف و کرامات، قطب زبانہ، عالم یگانہ، کوکب چرخ شرافت، صاحب علم و عمل، وارث حلم، امام ذی مرتبت، حضرت سیدنا و مولانا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سادات میں سے، سیدہ پاک کی اولاد میں سے ایک نمایاں شخصیت کے مالک تھے۔ نمایاں آپ کی حیثیت ہے، آپ کو کثرت سے درگزر کرنے والا، حلم اور بردباری رکھنے کی وجہ سے کاظم کہتے ہیں۔ کاظم کا لفظی معنی ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا۔ چونکہ آپ پر جمال اور انوار و تجلیات کی بارش اور آپ کی چہرے کی ضیاء پاشیاں دنیا کو منور کرتی تھیں، آپ کے اندر ایک تو یہ کمال تھا کہ آپ درگزر بہت فرماتے تھے، یعنی کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو آپ نے درگزر کیا، غصے کو پی جانے والے تھے، اور عربی میں غصے کو پی جانے والے کو کاظم کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، کاظمین کیا ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم پر گفتگو کرنی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا، آج میں ویسے تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا ہوں۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم ایک تو درگزر کرنے والے تھے، اس لیے آپ کو کاظمی کہتے ہیں، کاظم کہتے ہیں۔ یہ جو ملتان میں حضور غزالی زماں ہیں، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں، اس لیے کاظمی کہا جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات۔ اور آپ عراق کے اندر کاظمیہ ایک علاقہ ہے، اور خوش قسمتی سے حال ہی میں ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں، اور آپ کے قدموں میں کئی دن قیام کر کے آئے ہیں۔
وہاں پر آپ کی مزار شریف پہ جائیں تو کافی سارے دروازے ہیں، قازمیہ کے اندر کافی دروازے ہیں، باب المراد، وہاں یہ مشہور ہے کہ اس دروازے سے داخل ہو گئے تو جو بھی دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الحوائج، یعنی حاجات اور ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میں نے وہاں پہ غور کیا، کچھ کتب خریدی اور دیکھا کہ اس دروازے کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس دروازے کو باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جب کسی کو کوئی ضرورت پڑتی، آپ کے چہرے کے سامنے اللہ سے دعا مانگتا تو دعا قبول ہو جاتی، جو بھی دعا مانگتے وہ دعا قبول ہو جاتی۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی مرادیں پوری ہو جاتی تھی، ضروریات پوری ہو جاتی تھی، تو آپ کو زندگی میں ہی باب الحوائج کہا جاتا تھا۔ لوگوں، تم نے ضروریات پوری کرنی ہے تو امام موسیٰ کاظم کے چہرے کو دیکھو، چہرے کو تکتے ہی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کو باب الحوائج کہا جاتا تھا، یعنی ضروریات کو پورا کرنے والا دروازہ۔ آپ بہت بردبار اور شب زندہ دار تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق تھے، ساری رات عبادات اور ذکر الہی میں گزر جاتی تھیں، دن میں آپ روزہ رکھتے اور رات کو ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، آج کل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے، اور ہونی بھی چاہیے تکلیف۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بڑے شدت پسند تھے، بڑی سختی کرتے تھے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں برملا واللہ بخدا، اعلیٰ حضرت اتنا شدت نہ کرتے تو آج ہم بھی لوٹے ہوتے، ہمارے ایمان کی خبر ہی نہ ہوتی۔ یہ اس مرد کامل کشتہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی محنتوں کا صلہ ہے۔ میں نے آپ کے فتاوی رضویہ شریف کو الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، بالاستیاب کئی بار پڑھنے کا مجھے 5 سے زیادہ مرتبہ شرف نصیب ہوا۔ ایک ایک الفاظ کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر۔ اب پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ علماء کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت میں وہ بھونکنا تو دین اسلام کو چاہتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، وہ علماء کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب کسی نے بینک کے اندر ڈکیتی کرنی ہوتی ہے تو پہلے وہ وہاں پہ جو چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، گارڈ کھڑا ہوتا ہے، اس کو مارتے ہیں، اس کو مارنے کے بعد پھر وہ بینک تک اور مال تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ بد باطن اور خبث کے مالک لوگ جب بھی دین پر بکواس کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ علماء پر بکواس کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو ایک ہمیں معیار دیا ہے عشق اور محبت کا، اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں معیار دیا ہے ادب صحابہ کا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو معیار دیا ہے ادب اہل بیت کا، تو اب وہ یا تو بندہ رافضی بننا چاہتا ہے یا خارجی، تب جا کے وہ اعلیٰ حضرت پر تان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بندہ رہے گا، نہ رافضی ہوگا نہ خارجی، عشق مصطفیٰ کا علم بردار ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تو تکلیف ہوگی، اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تو تکلیف ہوگی، اور کیوں تکلیف ہوگی؟ بڑے سمجھدار لوگ آپ بیٹھے ہیں میری نظروں کے سامنے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، علماء سے بھی آپ سن چکے کہ اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، فرماتے ہیں مجھے پالکی اتار دو، پالکی اٹھانے والوں کو قہار کہا جاتا ہے، فرماتے تم میں سید کون ہے؟ تم میں سید کون ہے؟ سارے خاموش ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو ایک قہار کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔
اعلیٰ حضرت نے اس کے چہرے کو دیکھا، فرمایا تم سید ہو؟ جی حضور سید ہوں۔ فرمایا تم نے مجھے کندھے پہ اٹھایا ہے، جب روز محشر ہوگا تمہارے نانا جان مجھ سے پوچھیں گے احمد رضا میری اولاد کے کندھے پہ سوار ہوا، مجھ سے جواب نہ بن پڑے گا تم نے میری دنیا و آخرت کو ضائع کر دیا ہے، یہ ان کے عشق کی بات ہے، تو تم نے مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اب تم مجھے معاف کر دو۔ آپ جو سر پہ دستار باندھے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت نے وہ اتار کے سید کے قدموں پہ رکھ دی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دور کا سید ہے، جانے اس اعلیٰ حضرت کو امام موسیٰ کاظم سے کتنا پیار ہوگا، نہ جانے امام جعفر صادق سے کتنا پیار ہوگا، نہ جانے امام باقر سے کتنا پیار ہوگا، نہ جانے امام زین العابدین سے کتنا پیار ہوگا، نہ جانے حضرت امام حسین پاک سے کتنا پیار ہوگا، اور جانے آپ جانتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ حضرت کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق ہوگا۔ فرماتے ہیں مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا حضور میں نے معاف کیا۔ فرمایا ایسے نہیں، ایسے نہیں، اب تم پالکی میں بیٹھو، احمد رضا کندھا دے گا۔ سید کو بٹھایا اسی محفل میں جہاں سٹیج پہ جا کر تقریر کرنی تھی، وہاں تک خود کندھے پہ اٹھا کے لے گئے۔ آپ یہ سنتے ہیں، ہم سناتے ہیں، علماء کی زبانی سنتے ہیں، کانوں کا چسکا پورا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا، عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے نعرے لگے، محفلیں ختم ہو گئیں۔ ذرا غور تو کیجئے اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا یہ سید ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا سمجھنے، اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا یہ سید ہیں؟ تو میں یہ آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مدینے میں ایک عطر ہے جس کا نام ہے عود۔ کسی نے عود لگایا ہوا ہو تو جو روز عود لگاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے اس نے عود لگایا ہے، وہ پوچھتا ہے جناب آپ نے عود لگایا ہوا ہے؟ یار تجھے کیسے پتہ چلا میں نے عود لگایا؟ کہتے ہیں میں عود کی خوشبو میں رہتا ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے جو عود لگائے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اعلیٰ حضرت تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں ہوں، تو عشق مصطفیٰ کی خوشبو میں رہتا ہے، تجھے بدن مصطفیٰ کی خوشبو کا علم ہے، تبھی تو پتہ چل گیا سید ہے۔ سید آتے تجھے خوشبو مصطفیٰ محسوس ہوئی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ اب ان کملوں کو کون سمجھائے کہ جی حضرت ابو بکر صدیق حضرت ہیں، حضرت فاروق اعظم حضرت ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ اعلیٰ حضرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں جتنی فیملی تھی، خاندان، سب میں سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت یعنی بڑے حضرت۔ وہ جی یہ اعتراض تو کسی اور کا تھا، اپنوں کی زبان پہ وہ جچتا نہیں۔ بہرحال اتنا یاد رکھیے، ان کو کوئی بندہ سمجھائے کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ میٹرک میں فرسٹ آئے اور ایف اے میں بھی فرسٹ آئے، بی اے میں بھی فرسٹ آئے، اور کوئی ان کی جماعت کا کھڑا ہو جائے، وہ کہے جناب مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بندہ ہر جگہ فرسٹ کیوں آتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو فرسٹ فرسٹ کہتے ہوئے۔ تو اس کو سمجھانا پڑے گا بچے شکل تیری دوسری ہے، عقل تیری تیسری ہے، پتہ تجھے کچھ لگتا نہیں، میٹرک اور کلاس ہے، ایف اے اور کلاس ہے، بی اے اور کلاس ہے، پھر تو کھڑا ہو جائے گا کہ تم حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہو؟ قرآن تو دو انبیاء کو کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیا، یہ جو ہے یہ تو صدیق نبی تھے، تم تو کہو گے وہ صدیق ہیں، یہ صدیق اکبر کیوں ہیں؟ تو پھر تمہیں کوئی گولی کھلا کے عقل کی سمجھانا پڑے گا۔ بھئی انبیاء کی کلاس اور ہوتی ہے، صحابہ کی کلاس اور ہوتی ہے، تابعین کی کلاس اور ہوتی ہے، تبع تابعین کی کلاس اور ہوتی ہے۔ وہ صدیق اکبر ہیں صحابہ کی کلاس میں، اور یہ اعلیٰ حضرت ہیں اپنے دور کے علماء کی کلاس میں۔ تو کہے یہ فرسٹ ہر جگہ مجھے کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ بندہ میٹرک اور ایف اے بی اے میں ہر جگہ فرسٹ کیوں ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا میٹرک کلاس اور ہے، ایف اے کلاس اور ہے، بی اے کلاس اور ہے، ایم اے اور ہے، ایم فل اور ہے، پی ایچ ڈی اور ہے۔
اب تم نے سب کو ایک ہی کلاس ملا دیا تو تمہیں علاج کی ضرورت ہے، تو دنیا تو عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتی ہی رہے گی۔ اب یہ مجھے بتائیں، اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا ہے، احمد رضا ہے، تو والد کا نام نقی علی خان، پھر تقی علی خان، سارے خاندان کا نام اہل نبوت کے خاندان پر ہے، تو یعنی نبوت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ناموں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے ناموں کو بھی اہل بیت نبوت، خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بڑا، یعنی کوئی اپنے گھر میں سارے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو تو اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور اگر اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف تب ہوگی کہ جب کوئی اعلیٰ حضرت کے نظریات سے دور جانا چاہے گا، جب تک قریب رہے گا تو پھر تو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت کے نظریات کیا ہیں؟ آپ نے ایک ایسا پل بنا دیا ہے، آپ نے ایک ایسی باڑ قائم کر دی ہے کہ جو اس کے اندر رہے گا وہ مؤدب رہے گا، کسی کا بے ادب نہیں ہوگا، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہوگا، عشق صحابہ بھی ہوگا، عشق اہل بیت بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، امام ابن جوزی نے لکھا کہ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شقیق بلخی، اکثر علماء اس کو شفیق بلخی بھی پڑھتے ہیں، یہ پرنٹنگ کے اندر ایسا ہے، اگر کوئی پڑھ بھی دے تو کوئی کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ میں اس لیے تشریح کرتا ہوں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے والے کوئی عام حضرات نہیں ہوتے، آپ بڑے اہل علم لوگ ہیں، آپ تو زیر زبر کی غلطیاں پکڑ لیتے ہیں کہ لفظ تو یہ تھا، لفظ تو ہارون تھا، آپ نے ہارونی پڑھ دیا، ہارونی نہیں پڑھا، تو یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی کفر و ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ تجدید ایمان کرانا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی نے شقیق پڑھا ہو تو وہ آ کے بیٹھ جائے گا ہماری لائبریری میں، صحیح آپ نے تو وہ شفیق بلخی پڑھ دیا، لفظ تو شقیق ہے، اور اگر میں شقیق پڑھوں تو لفظ شفیق ہے، اصل شقیق بلخی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ 146 ہجری میں حج پر گیا، میں قادسیہ میں ٹھہرا، لوگوں کا حج پر جانا اور زینت حج اور برکات حج کو دیکھ کر اور وہاں لوگوں کی کثرت دیکھ کر میں حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان پر میری نظر پڑتی ہے، چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش ہے، بدن کمزور ہے، چہرے کی رنگت زرد ہے، اور پاؤں میں ایک ہلکی سی جوتی پہنی ہوئی ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے کہا، دل میں سوچا کہ یار لگتا یہ ہے کہ یہ حج پہ جانا چاہتا ہے، یہ حاجیوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے گا۔ اب یہ میں دل میں سوچ ہی رہا تھا، یہ سوچتے سوچتے مختلف خیالات میرے ذہنوں میں تھے، جب ان کے قریب گیا تو مجھے دیکھا، فرمانے لگے، اے شقیق، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ کسی سے واسطہ نہ پڑے، تم نے بڑے بڑے باتیں سوچی ہیں۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ عجیب آدمی ہے، میرے دل کی بات بھی جان لی، میرے نام کو بھی جان لیا، میں تو مختلف خیالات کو دیکھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں شقیق بلخی، میں یہ کہہ کر چلا گیا، اور پھر چلتے حج کا سفر شروع ہوا، پھر آگے میں پہنچا تو وادی فضا میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کانپ رہا ہے، میں نے غور کر کے دیکھا تو حالت قیام میں تھا، اللہ کے سامنے کھڑا تھا، چہرہ زرد ہے، جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہے۔ میں نے کہا، ارے یہ تو وہی ہے جس کو میں نے وہاں دیکھا تھا۔ میں بیٹھ گیا، یہ سلام پھیرے، میں ان کے قریب ہو جاؤں۔ میں جب سامنے گیا تو مجھے فرمانے لگے، ادھر ادھر کی باتیں مت کر، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، توبہ کر لے، توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، تو مجھ سے باتیں کر کے کیوں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے۔ فرماتے میں نے بڑا متاثر ہوا کہ یار ادھر میں نے دیکھا کہ میرے گمان کو بھی دیکھ لیا، میرے نام کو بھی دیکھ لیا، یہاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنا، رب کے سامنے عبادت کر رہا ہے، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، خوف خدا کے اثرات ان کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، وہاں سے میں چل دیا، پھر چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک اور مقام پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈول ہے، بالٹی جس کو کہتے ہیں۔ اب اس بالٹی کو جو ہے آپ ایسے زمین کے اندر ریت کے ٹیلے پہ جلوہ گر ہیں،
اس بالٹی کو ریت کے ٹیلے کے اوپر ریت میں مارتے ہیں، وہ بالٹی فل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ منہ پہ رکھ لیتے، جیسے کوئی چیز کوئی بندہ پیتا ہے، کوئی مشروب جو ہے وہ نوش کرتا ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا حضرت تھوڑا سا تبرکی عطا کر دیجئے، کیونکہ میں تو اتنی دور سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں، آپ کے معاملات میری نظر کے سامنے ہیں، میں نے وہاں بھی دیکھا، میرے خیال میں اس سائڈ پہ سارے سونے والا گروپ ہے، نیند کسی کی پوری نہیں ہے، یہ 2-4 بندے سارے سوئے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کو یہ بھی آس ہوتی ہے کہ لائیو چل رہا ہے پھر سن لیں گے، ادھر نیند پوری کر لیں گے، بڑے مسئلے ہوتے ہیں نا۔ وہ ایک بندہ گیا نا مسجد کے اندر، تو امام صاحب نے جلدی جلدی نماز پڑھا لی، جا کے ناراض ہوا، حضرت آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ تھوڑی دیر تو ٹھہر جاتے۔ مقتدیوں کا جو ہے نا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جب ٹائم ہو جائے مومن پر مقررہ وقت پر نماز فرض ہے، اس طرح یہ مکروہ معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال تو رونے لگا، انہوں نے کہا شاید بڑی محبت ہے نماز کے ساتھ۔ اس نے کہا بات یہ، آپ نماز پڑھتے تھے، ہم حساب کرتے تھے، اب میں نماز پڑھوں گا یا حساب کروں گا؟ ہمارا حال وہی ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی بات سننی ہے سو جانا ہے، اور جب کسی نے سوال کرنا ہے کہ یہ جو دیکھیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اعلیٰ حضرت سے، پھر آپ کو جواب نہیں آتا، پھر بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا ہمسایوں کے حقوق بڑے بیان کیے شریعت میں۔ اگر کوئی سو رہا ہو تو ساتھ والا اس کو کہے بھائی سونا نہیں ابھی۔ میں ایک بات اپنی اس میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ حشر یہ ہوا ہے، یہ بات یاد رکھنا مجھے بھول نہ جائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم والی، تو ہمارا حشر پتہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اماں لے گئی نا استاد کے پاس کہ جی اس کو قرآن پڑھائیں۔ استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا مجھے آتی ہے۔ فاتحہ پڑھو، مجھے آتی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھو، آتی ہے۔ آل عمران پڑھو، آتی ہے۔ 22 سپارے پڑھ دیے۔ کہا بیٹے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ حضور میں پڑھنے آیا ہوں۔ تو یہ 22 سپارے کیسے؟ کہا حضور میری والدہ حافظہ ہیں، 22 سپارے اس نے یاد کیے اماں جان نے۔ جب میں پیدا ہوا وضو کر کے مجھے دودھ بھی پلاتی رہتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی رہتی ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں۔ یہ میں نے 22 سپارے ماں کی گود میں پڑھے ہیں۔ کسی کا باپ سے بخشوانے جائے، ماں نے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، بیٹے بھی غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، چونکہ ابتدا اچھی نہیں ہوئی تو انتہا کیسے اچھی ہوگی؟ وہ آتے ہی شوٹنگ کرتے ہوئے بچے آتے ہیں اور ماں کہتی ہے اتنا روتا ہے چلاتا ہے، اس کو دودھ پلاؤ مرے سو جائے۔ وہ نیتیں یہ تھیں کہ وضو کر کے دودھ پلاؤں گی میرا بیٹا ولی ہوگا، اب یہ کہتے سو جائے۔ پھر یہ قوم ایسی سوئی ہے کہ جگہ جگہ کے عشق مصطفیٰ کی بات ان کو سنانی پڑتی ہے۔ اثر یہ جو ہے کس وجہ سے ہے کہ صرف ہم سو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں سنانے والوں نے نیت یہ کیا ہے کہ سو جائے، اور پھر ہم ہر جگہ سو گئے۔ جب سے ہم سوئے ہیں بے ادب اور گستاخ ہر جگہ سے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم جاگتے رہتے تو کہیں بے ادبی کا عنصر نہ ہوتا، ہر طرف عشق مصطفیٰ کے نعرے گونج رہے ہوتے۔ بھلا ہم اس معاشرے کے اس منافق دور میں کیسے سانس لیں؟ دور تو بہت اچھا ہے، ہمارے رویے منافق ہو گئے ہیں۔ دور تو جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج عشق مصطفیٰ اور میلاد منانے والوں کو بتانا پڑتا ہے ووٹ کس کو دینے ہیں۔ آپ کو اصل میں اپنے نبی سے غرض ہوتی، عشق مصطفیٰ دامن میں ہوتا تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، پتہ ہوتا کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے کس کے پیچھے نہیں چلنا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں حضرت شقیق بلخی، میں نے جب وہ بالٹی انہوں نے منہ پہ رکھی تو میں نے کہا حضور تبرک عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو لے لو۔ میں نے وہ جو آپ کا وہ ڈول بالٹی مبارک تھی منہ پہ رکھی تو ستو تھا۔ میری نظر میں ریت ہے، وہ چاہیں نظروں سے کچھ کو کچھ بدل دیں، کیفیات اور شتیات کو بدل دیں۔ فرماتے ہیں میں نے وہ پیا اور میں نے عرض کی حضور میں نے ریت دیکھی ہے یہ ستو بنا۔ فرمانے لگے اے شقیق ہم پر اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں، تو نہیں جانتا ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہوں ان پر یہ نعمتیں اسی طرح آتی رہتی ہیں۔
پھر حضرت شقیق کہتے ہیں میں نے ان کو مینا میں دیکھا، میں نے ان کو عرفات میں دیکھا، میں نے ان کو مزدلفہ میں دیکھا، میں نے ان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو ہر جگہ پر دیکھا۔ اور پھر میں نے ایک جگہ پہ دیکھا آپ جلوہ گر ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہے، اتنے دن سے مجھے پتہ نہیں تھا کون ہے۔ میں قریب گیا، ایک بندے سے میں نے آہستگی سے پوچھا، یار جس کے چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، یار یہ ہیں کون؟ میں نے قادسیہ میں ان کو دیکھا، میں نے کاظمیہ میں ان کو دیکھا، میں نے مقام وادی فضا میں ان کو دیکھا، میں نے کائنات میں، یہ عرفات میں، ہر جگہ دیکھا، بتائیں تو صحیح۔ کہا تم نہیں جانتے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہتے یہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، امام موسیٰ کاظم کی ذات ببرکات ہے۔ ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آخری جو میں نے تیاری کی اس پہ 1% بھی گفتگو، ایک بات سنائی ہے ابھی، تو ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم۔ حاضری لگوانی ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم ہم نہیں بھولے آپ کو۔ ابھی درس تصوف میں حضرت امام جعفر الصادق کا ذکر کریں گے۔ یہ بیٹا ہے، وہ باپ ہے جی، وہ امام باقر کی اولاد ہے۔ حضرت امام باقر امام زین العابدین کے لخت جگر ہے۔ تو حضور والا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نا خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے ایک ملازم کو، ایک اپنے وزیر کو نا، ان کا نام تھا علی بن یقطین، ایک جبہ کالا دیا اور کہنے لگے کہ آپ یہ رکھ لیں۔ تو وہ یہ جو علی تھے یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بڑے محب تھے، خاندان نبوت سے بڑے پیار کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ نے مجھے کالا جبہ دیا ہے، یہ جو اہل عرب پہنتے ہیں، تو میں نا حضرت امام موسیٰ کاظم کو پیش کر دوں۔ وہ لے کے گئے، بڑا اس خوشبو لگا کہ حضور یہ آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے ایسے آنکھیں بند کی۔ دنیا دار جب دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، اللہ والے جب دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ آنکھیں کھول کے دیکھنا اس کی رسائی ایک حد تک ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھنا بے حد تک چلی جاتی ہے نگاہ، لوح محفوظ تک۔ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، رکھتے ہیں بند آنکھیں دیدار کے لیے، کیونکہ یار کی اداؤں کو دیکھنے کے لیے، یار کے دیدار کے لیے کھلی آنکھیں نہیں۔ کھلی آنکھوں سے یار دیدار یار ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خاص کیفیت نہ ہوتی۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ اس کو دیکھنے کے لیے ایسی آنکھوں سے ہوتا تو پھر موت نہ ہوتی، موت تو یار کو ملانے کے لیے آتی ہے۔ کہا اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، وہ نظر آتا ہے، دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور نہ ہماری آنکھیں بند ہیں نہ کھلی ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ لو، یہ جبہ مجھے نہیں چاہیے، ایک وقت آئے گا تمہیں یہ فتنے سے بچائے گا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو علی تھے وزیر نا، ان کا ایک خادم تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، کسی بات سے آپ نے ان کو ڈانٹا اور نکال دیا۔ اس کو بڑا یہ غصہ تھا کہ میں نے بڑی خدمت کی، مجھے نکال دیا، اور جا کے نا اس نے ہارون الرشید جو بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کو کہا کہ جناب یہ امام موسیٰ کاظم کا محب ہے علی، آپ نے جو جبہ دیا تھا اس نے جا کے ان کو دے دیا ہے، یہ آپ کے تحفوں کی قدر ہے، دیکھیں تو صحیح، آپ نے تو اس کو دیا تھا، اس نے آگے پہنچا دیا، اس نے امانت میں خیانت کیا ہے۔ اب وہ جو ان کا خادم تھا اس نے وہ جبہ لے کے جاتے ہوئے تو دیکھا، واپسی لے کے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بادشاہ نے، ہارون الرشید نے کہا اچھا اگر یہ ایسی بات ہے تو میں اس کی جان لے لوں گا، ذرا بلاؤ۔ بلا لیا گیا، پوچھا علی یہ بتاؤ وہ جبہ ہم نے دیا تھا کدھر ہے؟ کہا حضور رکھا ہوا ہے، لے آؤ۔ اس کو انہوں نے مہر لگا کے بند کر کے پیک کر کے رکھا ہوا تھا، مہر تڑوائی گئی، جبہ بہر آیا، خوشبو لگی ہوئی ہے، کسی نے استعمال بھی نہیں کیا۔ تو ہارون الرشید نے کہا ہے میں مر جاؤں، میری ماں مجھے نہ جنتی، میں نے آج چغل خور کی بات مان لی۔ علی ماں حیرت ہے، بولتا نہیں۔ کسی نے پوچھا علی تم بولتے نہیں، سکتے کا عالم طاری ہے۔ فرمایا اہل بیت نبوت اور خاندان نبوت کے نظروں کا کمال دیکھیے، آج کے دن کے لیے فرمایا تھا تجھے فتنے سے بچا لے گا۔ جو اہل بیت نبوت اور خاندان نبوت اور اہل بیت کے افراد کے قریب رہتے ہیں فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خاندان نبوت کے قریب رکھے۔
آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔